اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخصوں کا کھانا 3 آدمیوں کو اور 3 کا کھانا 4 آدمیوں کو کافی ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو اور 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 8 آدمیوں کو کافی ہے۔ فائدہ: اس میں اخلاق، ہمدردی، سمانتا اور قناعت کی تعلیم ہے کہ اگر کبھی ہنگامی طور پر ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ کھانا کم ہو اور کھانے والے افراد زیادہ ہوں تو اس حساب سے مل جل کر کھا لینا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں اپنی نظر کو گھمانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس فالتو سواری ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس زائد سامان ہو تو اس کو دے دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ اس طرح آپ نے مختلف قسموں کے مالوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کا زائد سے ضرورت چیز پہ کوئی حق ہی نہیں ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: سمانتا اور ہمدردی کے باب میں اس حدیث کے ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی میں خاص طور پر پریشانی کے دور میں ایک دوسرے کے سہیوگی، بھلا چاہنے والے اور ہمدرد ہونا چاہیے، اور اپنی ضرورت سے زیادہ ہر چیز دوسرے ضرورت مند مسلمان کو دے دینی چاہیے۔ لیکن یہ حکم فرض و واجب کے دائرے میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی کو مال جمع کر کے رکھنے کی اجازت نہ ہوتی۔ یہ حکم اپنی اپنی خواہش کا ہے۔ اگر مسلمانوں میں اخلاق عام ہوتا تو اس حکم میں استحبابی ہونے کے باوجود اس پر عمل کے ساتھ ہوتا، اور مسلمان سماج بھائی چارہ اور سمانتا کے اعتبار سے مثالی ہوتا۔ اچھے اخلاق کی کمی نے اس استحبابی حکم کا سارا فائدہ ختم کر دیا ہے۔ اس لیے مسلمان سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی بجائے ایک دوسرے سے بے نیازی کی بڑی سنگ دلانہ واقعات عام ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔